اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا گو ہوں سبھی گھروں میں خیریت ہو، سبھی لوگ عافیت سے رہ رہے ہوں۔ آج ہمارا انشاءاللہ العزیز چھٹا پارہ مکمل ہو جائے گا اور 15واں رکوع آج ہم پڑھیں گے، اور بالکل چھوٹا سا رکوع ہے، تھوڑی سی آیتیں بچی ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی جو 7واں پارہ شروع ہوگا تو اس کے ابھی بالکل چھوٹا سا جو ہے چند لائنیں اسی رکوع کی کنٹینیوشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ بھی پڑھا دوں گی، تو پھر آپ کا ایک رکوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ چلیے نکال لیجئے سبق۔ لعن الذین کفروا، ملعون ہوئے کافر، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، اللہ لسان داؤدا، داؤد کی زبان پر، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ یعنی مریم کے جو بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زبان پر، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے گزرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو لعنت کی ہے تو اس کے متعلق بتایا کہ حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ کی زبان سے ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت یا پھٹکار بھیجی گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور جو کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ کہیں کا بھی نہیں رہا۔ تو اب یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ افراط اور تفریط میں مبتلا تھے نا، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اور اول داؤد علیہ السلام کی زبان سے، جس کے نتیجے میں ان کی صورتیں مسخ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت مسلط ہوئی، جس کا اثر دنیا میں یہ ہوا کہ مسخ کر کے ان کو بندر بنایا گیا۔ اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی یہاں پہ 2 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے بتقاضائے مقام، لیکن ان پہ در حقیقت جو لعنت کی ابتدا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور انتہا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ اس طرح مسلسل 4 پیغمبروں کی زبانی ان لوگوں پر لعنت مسلط ہوئی۔ اور لعنت ہوئی کیوں؟ اس لیے ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، کسی کو مار ڈالا، شہید کر دیا، کسی کو جھوٹا کہا، کسی کو کاذب کہا، یا حد سے ہی گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شریک بنا دیا، کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیا۔ تو یہود و نصارہ کی یہ جو افراط و تفریط تھی نا، بنی اسرائیل کی جو افراط و تفریط تھی، اس افراط و تفریط کے انجام بد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت بھیجی۔ اور پھر آگے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کس لیے ان پہ لعنت تھی۔ کانوا لا یتناہون، آپس میں منع نہ کرتے تھے، منکرین، برے کام سے، فعلوہ، جو وہ کر رہے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلے جو لیکچر تھے ان میں ہی بتایا تھا کہ ان کے جو وہ تھے، جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں ایسے جو ان کے وہ ہوتے تھے نا لاٹ پادری، تو وہ آرام سے کہیں برا کام ہو رہا ہے نا تو انہیں روکتے نہیں تھے، ان کی ہم پہ اللہ ہمنی والا بنے رہتے تھے، شیر و شکر ہو کے آپس میں رہتے تھے۔ تو پھر آپس میں جب منع ہی نہیں کرتے تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے، تو کیا ہی برا کام انہوں نے کیا، اس وجہ سے بھی یہ لعنت کے مستحق ہوئے۔ پھر اور بات، ترا کثیر منہم، تو دیکھے گا ان میں سے بہت سے لوگوں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کیا برا سامان بھیجا انہوں نے اپنے واسطے، ان سخط اللہ، کے یہ کہ غضب ہوا ان پر اللہ کا، علیہم ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو نبی پر اترا، متخذوہم، تو کافروں کو دوست، اولیاء نہ بناتے پھر وہ کافروں کو دوست، ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ پہلے بھی اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے، اس سے ملتی جلتی آیتوں کی، کہ جو یہ دوستی کرتے تھے دوسروں کو موالات کے اس میں لے کر آتے تھے زمرے میں، تو اس کی ممانعت تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ گہری دوستی اور موالات کی ممانعت فرمائی تھی، اور اس کے پھر تباہ کن جو نتائج تھے ان کا بھی بیان فرما دیا تھا۔ تو اس طرح پھر یہ لوگ باز نہیں آئے، تو اس میں کیا اشارہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی یہ ساری کجروی اور گمراہی جو تھی نا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور اسی لعنت کی وجہ سے یہ اتنی ان کی یعنی لعنت جو ہے نا وہ حسی اور مانوی دونوں طرح سے ان پر ہوئی، کہ حسی طور پہ تو انہیں کبھی بندر اور کبھی خنزیر بنا دیا، اور مانوی طور پہ اس طرح ہوئی
کہ یعنی موحدین کو چھوڑ کر، یہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے نا، اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے دوستی کس سے کی؟ کفار اور مشرکین سے کی۔ حالانکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمان زیادہ ان کے قریب تھے، تو انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ نفاق رکھا، ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، ان کا بگاڑ کرنے کی کوشش کی، اور کفار اور جو مشرکین تھے ان سے دوستی کی۔ تو یہ ان کی حرکتیں ان کو تباہی کے گڑھے میں لے گئیں، اور یہ تباہی کے گڑھے میں پہنچے کس طرح؟ لعنت کے اثر سے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے کوئی دوری ہو جائے تو پھر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ان کو یہی جو ہے وہ اچھا لگا کہ یہ مشرکین اور کافروں سے دوستی کریں، اور جو اہل کتاب تھے، جو مسلمان تھے، ان سے انہوں نے بغض، عناد اور ہر وقت نفاق دل میں رکھ کے ان کا نقصان کرنا چاہا۔ تو آپ کو پتہ ہے جس سینیریو میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، یہ اس وقت کی یہ جو آیات ہیں، تو یہ جو مکہ کے لوگوں کو دعوت دے دے کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑنا، اور پھر جہاں بھی کہیں معاہدات ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کوئی فرماتے تھے ان سے، تو کیا کرتے تھے کہ کچھ وقت اس پہ قائم رہے، اور پھر کسی بھی کافر یا مشرک سے ان لوگوں نے قبیلے سے دوستی کر کے اور مسلمانوں کے اوپر یہ پھر چڑھائی کر دیتے تھے۔ تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر ہے کہ یہ اتنے تباہی کے گڑھے میں جا پڑے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تو زیادہ پائے گا سب لوگوں میں سے دشمن کس کو، یا دشمنی میں کس کو زیادہ مضبوط دیکھے گا؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں کا، الْيَهُودُ، جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو، ولا تجدن اقربہم، اور تو پائے گا سب سے نزدیک، مودتاً، محبت میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، ذالک بان منہم، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں قسیسین، عالم ہیں، ورہبانم، درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے محبت، مودت میں ان کو نصارہ کو قرار دیا کہ اگر محبت اور مودت میں دیکھیں تو جو نصارہ ہیں وہ زیادہ مسلمانوں کے قریب ہوں گے، اور وہ مسلمانوں سے زیادہ محبت رکھیں گے، اور دشمنی کا جو پیمانہ ہے ان کا وہ کم تیز ہوگا، اتنی گہری دشمنی نہیں پالیں گے جتنی یہودی پال۔ اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کی جو ہے نا وہ حق پرستی کا ذکر کیا ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت اور مودت کے معیار میں اہل کتاب کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اپنی حق پرستی اور خدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے بہت اچھے تھے، مطلب یہودیوں کی نسبت یہ کم بغض رکھتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، یہ یہودیوں میں سے ہی تھے نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بغض نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن جو نصارہ تھے نا، ان میں نسبتاً ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، جیسے آپ نے وہ ہجرت حبشہ کا مشہور واقعہ ضرور پڑھا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں، مختصراً میں آپ کو بھی آج بتا دوں گی۔ کچھ جیسے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، تو وہاں کے حکام اور عوام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، تو اسی لیے کیونکہ دیکھیے جو نصارہ تھے نا، یعنی جو عیسائی تھے، وہ ایک ان میں خاص جماعت ہوتی تھی جو خدا ترسی، حق پرستی کی حامل تھی، تو اس میں نجاشی اور اس کے جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بھی داخل تھے۔ پھر آئندہ یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تارک دنیا بھی تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ خدا ترس بھی تھے۔ تو پھر جو تارک دنیا ہوتا ہے نا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا ہی ہمیں ہر قسم کے جو ہے وہ گناہوں پر اور فخر پر آمادہ کرتی ہے، تو جو تارک دنیا ہوتا ہے اس میں تکبر ویسے ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر جب ان لوگوں میں خدا ترسی اور حق پرستی زیادہ تھی نا، تو یہودیوں کے جو عالم تھے وہ نہ خدا ترس تھے، نہ بلکہ وہ چلاک تھے، وہ جو دنیا کی محبت تھی نا وہ ان پہ بہت زیادہ غالب تھے، اور اتنی غالب تھی محبت ان پہ کہ اتنے مست تھے کہ وہ اپنی کتابوں کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے دنیا کے فائدے کے لیے۔ تو یہ جو نصارہ تھے، ان میں چونکہ درویش اور یہ ان کی خود ساختہ جو دنیا چھوڑنے کی ایک رسم تھی کہ یہ لوگ تار کے دنیا ہو کے کہیں پہاڑ وغیرہ پہ نکل جاتے تھے، تو اس لیے ان میں تکبر بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت ان کو مسلمانوں کے حق میں بہتر قرار دیا تھا۔ پھر یہ جو جس وقت کی آیت ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا، تو جب مکہ مکرمہ کے مسلمان قریش کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت
کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، اور کہاں چلے جائیں؟ حبشہ چلے جائیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے سنا ہے حبشہ کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم ہونے دیتا ہے، تو اس لیے مسلمان وہاں پہ چلے گئے۔ تو جو حضرات حبشہ کی طرف نکلے تو وہاں پہ تقریباً 82 لوگ یعنی 82 مرد اور عورتیں جو تھی وہ وہاں پہ گئی۔ تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا تو انہوں نے بڑا ان کا استقبال کیا، وہاں کے باشندوں نے شریفانہ استقبال بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمارے پاس امن و عافیت سے رہو گے۔ اب یہ جو قریش مکہ کے جو لوگ تھے یعنی کفار تھے، تو ان کو تو بڑا غصہ آیا۔ اس غیظ و غضب کی حالت میں انہوں نے کیا کیا کہ انہیں یہ اچھا ہی نہ لگا کہ دوسرے ملک میں یہ چلے جائیں اور اپنی زندگی عافیت سے مسلمان گزاریں، تو انہوں نے اپنے ایک وفد کو بہت سارے تحفے تحائف دے کے نا یہ نجاشی کے پاس روانہ کیا، اور درخواست یہ کی کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ لیکن جو شاہ حبشہ تھا نا اس نے پہلے حالات کی تحقیق کی، اور جو مشہور وہ سپیچ ہے حضرت جعفر تیار کی، تو انہوں نے جو سپیچ کی تو پھر اس کے بعد نجاشی کو حالات معلوم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ تو انجیل کی پیش گوئی کے عین مطابق ان باتوں کو میں نے پایا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بعثت کا ذکر، ان کی تعلیمات کا مختصر سا خاکہ، صحابہ کا حلیہ وغیرہ سب کچھ جو اس نے دیکھ لیا نا، تو پھر اس سے متاثر ہو کے شاہ حبشہ نے کیا کیا کہ جو قریشی وفد کے ہدیے تھے نا تحفے، وہ واپس کر دیے، اور ان کو بالکل صاف صاف جواب دے دیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے نکلنے کا کبھی بھی حکم نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افراد جو وہاں پہ بھیجے تھے، اور جن کو نجاشی نے اپنے مطلب ہم مذہب بڑے بڑے جو علماء مشائخ جو تھے ان کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جو 70 آدمیوں پر مشتمل، یعنی وہ پہلے خود کنونس ہوا تو پھر اس نے 70 آدمیوں پہ مشتمل ایک وفد جو تھا وہاں کے بڑے بڑے جو ان کے عالم تھے، لاٹ پادری تھے، ان کو جو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ 70 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور اس میں سے تقریباً 62 جو حضرات تھے وہ حبشہ کے تھے، اور 8 جو تھے وہ شام کے تھے۔ تو آگے جو 7واں پارہ شروع ہوگا نا اس میں پھر ہے ان کا کہ انہوں نے کیا ہوا، اس وفد کے ساتھ کیا ہوا، تو ایک کنٹینیوشن ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سپارہ جو ہے وہ اگلا میں شروع کروں گی، بس اس سپارے کا تو یہاں تک آپ یہ سن لیجئے، اور یہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا کہ 7ویں کے شروع میں بالکل یہی ساری باتیں دوبارہ دہرائی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو محبت اور مودت ہے نا وہ نصارہ میں زیادہ پائی جائے گی، لیکن دیکھیے اس وقت سے لے کر اب تک اگر نصارہ اسی بات پر قائم ہے جس پر وہ پہلے تھے تو ٹھیک ہے کہ وہ محبت اور مودت کے لائق ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ معاملات کتنے جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہر نصارہ جو ہے وہ اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کچھ کم نہیں اب رہ گیا، کوئی پیچھے نہیں رہ گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں میں کیونکہ خدا ترس لوگوں کی کثرت تھی، حق پرست بھی تھے، تو قبول اسلام کی انہیں توفیق بھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اب کوئی یہ کہے کہ ان آیات میں جو نصارہ کی اللہ تعالیٰ نے مدح بیان کی ہے تو اس وجہ سے علماء اور خدا ترس اور تارک دنیا اس میں حضرات موجود ہیں، تکبر موجود نہیں ہے، تو اب اس وقت کوئی یہ کہے کہ وہ نصارہ جو ہیں وہ بالکل بے ضرر ہیں یا وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ نصارہ میں اب وہ کوالٹیز ہی ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم کسی کافر کو ولی اور دوست نہ بنائیں، کسی اہل کتاب کو بھی نہ بنائیں۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ نے رہنا ہے اور گزارا ہی نہیں ہو سکتا، تو اگر 2 خراب چیزوں میں سے ایک خراب چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ ہیں نصارہ۔ یہودیوں کے مقابلے میں نصارہ کو ابھی بھی قابل بھروسہ کہا جائے گا۔ چلیے اب میں آپ کو نا 7ویں پارے کو شروع کروا دیتی ہوں، کیونکہ اسی واقعے کی کنٹینیوشن ہجرت حبشہ کی جو کنٹینیوشن ہے وہ 7واں پارہ ہے، تو اس کا پہلا رکو مکمل کر لیتے ہیں۔ چلیے نکالیے سبق۔